آج جڑی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا چاہنا ہوں سورہ مبارکہ آراف دی آیت مجیدہ ہے۔ اللہ فرمایا ذرا وہ قصہ پڑھو، حضرت موسیٰ والی کتاب پڑھو، اس کتاب وچ تواڈے واسطے ہدایت موجود ہے۔ چونکہ اس ویلے قبلہ یہودی موجود سن جڑے پڑھے لکھے سن، انہاں کو تورات بھی موجود سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت سی۔ خالق کائنات نے پچھلے نبی دے واقعات نو دہرا کے امت مصطفیٰ نو ہدایت کیتی ہے۔ جی میں پچھلے پیپراں وچوں تیاری کیتی جاندی ہے، میں کل عرض کیتا سی ایک پچھلا پیپر ہے جدے وچوں تیاری کرنی ہے، اس پیپر وچ خالق کائنات سورہ مبارکہ آراف وچ ارشاد فرما رہے ہیں وقالا موسیٰ لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی۔ اس کہانی نو اسا پڑھنا ہے تے امامت ساڑھے سامنے بالکل عیاں ہو جانی۔ اللہ فرماندہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا کہ نخلفنی فی قومی، میں جا رہا ہوں طور پر، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ اللہ اگر یہ پچھلی کاری سانو پڑھوا رہے ہیں تو سانو اتنے توجہ کرنے دی ضرورت ہے، قبلہ سانو اتنے فکر کرنے دی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ اعراف فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں۔ جو قصے ہم نے بیان کیے ہیں یہ فکر کے لیے بیان کیے ہیں۔ یہ مطلب ہے قبلہ ایسا فکر کرنی ہے، فکر نہ ہوئے جی تو سال ہا سال بندہ تلاوت کرتا رہے، فکر نہ ہوئے تو ہدایت نہیں آ سکتی۔ ہاں تلاوت کا ثواب مل جائے گا، امامت نہیں ملے گی۔ امامت کی سمجھ ادوں آئے گی جدو فکر کریں گے۔ کی یہ فکر ہے جی؟ میں چند فکر عرض کر دینا۔ پہلی فکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے کو طور پہ جانے کے لیے کہا ہارون نخلفنی فی قومی، لوگو میری قوم میں یہ ہارون میرا خلیفہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ نے مشاورتی کونسل بٹھائی ہوئے تامی اسی مجرم، مجلس شورا بٹھائی ہوئے تامی اسی مجرم، الیکشن کرایا ہوئے تامی اسی مجرم، لوگاں ووٹ پائے ہوں تامی اسی مجرم، صرف اعلان کیتا ہے، صرف اعلان کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ یہ مطلب ہے نبوت کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی پابند ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے کیا میرے بعد میرا خلیفہ ہوئے گا، اور نال حضرت خلیفہ نے کیا فرمایا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے ہارون تجھے میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد تو نے دو کام کرنے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ کیڑا کیڑا؟ فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ، اس میں صلح کی بات کو قائم رکھنا، مصلحت کو قائم رکھنا، جوڑ کے بندوں کو رکھنا، بندوں کو جوڑ کے رکھنا، اصلاح کر کے رکھنا، وَأَصْلِحْ ان کام سنوار کے رکھنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اگرچہ تیرے سامنے فساد کرنے والے کو راستہ بنا بھی دیں تو تیرا کام ہے کہ اس راستے کو تو دیکھے بھی نہ۔ فساد کرنے والوں کے راستے کو نہیں اپنانا بلکہ صلح جو بننا ہے اور صلح کے راستے کو اپنانا ہے۔ اے پیغمبر اپنے خلیفہ نو کہہ کے گئے نے کہ فساد والا رستہ اختیار نہیں کرنا، صلح والا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اے گل حضرت موسیٰ کر کے گئے نے۔ جے تے حضرت موسیٰ قبلہ ہارون نالے گل کر گئے نے کہ میرے تو بعد صلح رکھنا، فساد والے پاسے نہ جانا، یہ مطلب وصیت کر کے گئے نے۔ ہن ہارون دا کام ہے کہ فساد والے پاسے نہ جائے، صلح والے پاسے آئے۔ تاں پیغمبر نے فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ یہ مطلب ہے شکریہ کریں، شکریہ کریں۔ اگر ہارون حضرت موسیٰ کے بعد صلح پسند ہیں، فساد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر علی سے بھی امید نہ رکھنا کہ کوئی فساد کا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ بھی اسی طرح صلح کا راستہ اختیار کریں گے جس طرح صلح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کے گئے۔ لو جناب ہویا اے بے کہ جویں حضرت موسیٰ، ویسے تھے ایک اور بھی میں فکر پیش کر دیا، وہ چھوٹا نبی چھوٹا نبی کنے دن لگے نے جی؟ سارے دن اے لہے نے۔ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، 30 رات کا وعدہ تھا، وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 10 راتاں وچ ہور ود گئیاں تے 40 ہو گئیاں۔ پہلے 30 دا وعدہ سی، 10 وچ شامل کیتیاں گئیاں، پھر 40 ہو گئیاں۔ چھوٹا نبی
40 راتوں کے لیے امت آوارہ نہیں چھوڑتا، آخری نبی قیامت تک کے لیے امت آوارہ کیسے چھوڑتا؟ مہربان یار 40 راتوں واسطے بھی پیغمبر جائے تے ویسے تے اگر پیغمبر دی زندگی تے غور کیتا جائے، میرا پیغمبر تے ایک رات واسطے بھی بستر آوارہ نہیں چھڑتا یار 40 راتاں تے کتے رہ گئی ہیں بھائی 40 راتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیغمبر نے ایک رات بستر چھوڑا اور بستر کو خالی نہیں چھوڑا، حالانکہ اور بھی کوئی اہتمام ہو سکتا تھا بھائی بستر کے قبلہ اگر صرف نبی کی جان بچانا ہی مقصود ہوتی، نبی دی جان بچوانا مقصود ہوندا تو اور بھی کئی معاملات سن، مثلا نبی پاک گلی چوں نکل کے گئے نے تو مشت بھر خاک اٹھا کے پوری تاریخ نے لکھے تمام تواریخ مشت بھر خاک اٹھائی، بندوں کی طرف پھینکی، بندوں کو نظر ہی نہیں آئے اور رسول گزر گئے۔ جس کی مشت بھر خاک بندوں کو اندھا کر دیتی ہے، بندے اندھے ہی کرنا مقصود تھے تو چارپائی پہ کوئی ہوتا یا نہ ہوتا؟ یار جدو بندے یننے کر چھڑے سارے مکہ ایک مشت بھر خاک ہور سٹ دے سارا مکہ انا ہو جاندہ، کسے نو دسدا ہی نہ، چارپائی خالی بھی ہوندی تے کی خطرہ سی؟ چارپائی خالی بھی ہوندی تے خطرہ کوئی نہیں سی۔ حضرت علی کو لٹانا قبلہ صرف نبی کی جان بچانے کے لیے نہیں، امامت سمجھانے کے لیے۔ جان بچانا مقصود ہوتا تو اور بھی قبلہ کئی طریقے تھے، صرف جان بچانے کے لیے علی نہیں لیٹے۔ پھر کہہ رہا ہوں صرف جان بچانے کے لیے علی نہیں لیٹے، نبی کی 2 صورتیں ہیں، ایک سیرت ہے ایک صورت ہے، ایک رات میں علی نے سو کے صورت بھی بچا لی سیرت بھی بچا لی۔ ہاں ہم مصطفیٰ کے بعد امام مانتے ہی اسے ہیں جو صورت رسول کا بھی تحفظ کرے سیرت رسول کا بھی تحفظ۔ بہت مہربانی، نہایت مہربانی۔ مثلا حضرت علی لیٹ کے صرف جان نہیں بچا رہے تھے، نبی کی 40 سال کی سیرت تھی جسے امام بچا رہا تھا۔ میرا حال کل والی گل ذرا دہرا دئیے، ذرا ریلیٹڈ ہو جائے۔ کل میں عرض کیتا سی کہ لکھیا نے کہ امام اسے کہتے ہیں، جان نشین اسے کہتے ہیں جو کار نبوت میں شریک ہو۔ کل میں عرض کی تھی جو کار نبوت میں شریک ہو۔ نبوت نے 40 سال میں کردار سے منوایا تھا کہ میں امین ہوں، میں امانت میں خیانت کرنے والا نہیں۔ اگر اس رات یہ انتظام نہ کیا جاتا امانتوں کی واپسی کا تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے مشرک جن کی امانتیں نبی کے پاس تھیں ان کو ضرورت تھی یا نہیں، وہ کہتے ضرور کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے، وہ کہاں ہے؟ میرا خیال ہے بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا ہوں سویرے اٹھ کے اگرچہ کسی نو امانت دی واپسی دی ضرورت ہے سی یا نہیں، سویرے سیرت پیغمبر تے حملہ کرنے واسطے ایک لمحے واسطے اٹھ کے سویرے کھلو کے کوئی آندا جناب سانو پیسوں دی لوڑ ہے، اس نال کو رکھے سن، وہ کتنے گئے نے، وہ کتنے گئے نے، ضرورت ہے یا نہیں؟ حملے واسطے ہی نا، حملے واسطے۔ حملہ اگر کوئی کرنا چاہتا کہ ہم سیرت پہ حملہ کریں کہ 40 سال تک جس پر اعتبار کرتے رہے وہ ہمارے پیسے لے کے چلا گیا، جس نے حملہ نہیں ہونے دیا اسے امام کہتے ہیں۔ جس نے سیرت رسول پہ حملہ شکریہ نہیں ہونے دیا اسے امام کہتے ہیں۔ کہ میں کل عرض کیتا سی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرا وزیر بنا جو میرے امور میں شرکت کرے، جو میرے کاموں میں میرا شریک ہو۔ اب یہ جو شرکت ہے نا یہ بڑی کمال شرکت ہے جی کہ جدے کو امانتہ رکھیاں جان وہ امین اس واسطے نے کہ کسے نو نہ دسے کہ وہ دے پیسے میرے کو آئینے نے، پھر وہ امین ہے۔ کوئی بینک مینیجر کسے دے اکاؤنٹ دے پیسے نال دے بندے نو نہیں دستا پاویں او دا بیٹا کیوں نہ ہو۔ بھائی جدا اکاؤنٹ ہے او دے جننے پیسے موجود نے اے مینیجر تے فرض ہے، واجب ہے کہ او دے بیٹے تک بھی علم نہ دے وے۔ اگر بیٹا سٹیٹمنٹ باپ دی لین آوے تو ضرور باپ نو فون کرے گا کہ دے دیا دے دیا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ دا راز ہے۔ امانت داری ایک راز ہے، امانت داری ایک قبلہ راز ہے۔ ہن پورے مکے دا راز ہے پیغمبر کو
کہ فلانے دے اینے پیسے نے، فلانے دے اینے پیسے نے، فلانے دے اینے پیسے نے. تے جے نبی بندے بندے نو دس دے پھرن کہ او دے اینے نے، او دے اینے نے، او دے اینے نے، راز تا نہ رہا، راز تے نہ رہا. اب کسی ایسے کی ضرورت تھی جسے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے وہ رازدار رسول ہو. کمال کمال، بہت شکریہ. یا ان امانتوں کا مصطفیٰ کو علم تھا، لٹانا اسے تھا جس کو علم ہوتا، جس کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی. محمد کا امین ہونا بھی بچ جاتا اور اسے بھی علم ہوتا. نہیں، میں پہنچا نہیں سکیا. مصطفیٰ کو بتانا بھی نہیں چاہیے اور واپس کرنے والے کو علم بھی ہونا چاہیے. بھائی پیغمبر کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی امانت اتنی ہے، اور جس نے کل واپس کرنی ہے اسے علم بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کس کی امانت کتنی دینی ہے. اسی لیے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم والی بابو. سبحان اللہ. یار حضرت علی صرف نبی کی جان بچانے کے لیے نہیں لیٹے، سیرت بھی بچانے کے لیے لیٹے. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آج کی رات میرے بستر پہ لیٹ جا، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. علی تیرے یقین کے صدقے. ایک باری مالک اشتر نے پوچھا آپ پوری رات کبھی سوئے ہو؟ فرمایا لیلۃ الہجرہ، ہجرت والی رات تیرا پیر پوری رات سویا ہے. تو کہنے لگے ساری زندگی تے تسی ستے نہیں، کہ جے ستے ہو تے ایسی جگہ تے ستے ہو جتے سخت خطرہ سی. مسکرا کے علی فرماتے ہیں وجوہات تو کئی تھیں میرے سونے کی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے پیغمبر نے کہا تھا کہ پرسوں مدینے آ جانا. کمال ہے یار. علی فرماتے ہیں میں اسے یقین سے سو گیا کہ یہ کچھ بھی کرتے رہے پرسوں مجھے مدینے جانا ہے. کتنا شکریہ. تو گویا حضرت علی صرف جان بچانے کے لیے نہیں لیٹے، وہ امانتوں کی واپسی تھی جو حضور نے کرنی تھی. صبح اٹھ کے کسی کافر کو مولا علی نے یہ بکواس نہیں کرنے دی کہ وہ گئے تو ہمارے پیسے بھی لے گئے. اٹھنے کے بعد پہلا اعلان یہ کیا لوگوں رسول سے جو جس نے لینا تھا علی سے لے جا. بھائی یہ تو امانت کی تو بات ہی نہیں کی. فرماتے ہیں جس نے پیغمبر کو جو دیا تھا اور جو لینا ہے، جو نبی سے لینا چاہتے ہو علی سے لے جاؤ. شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کے پیسے نبی کے پاس ہیں وہ پیسے لے جاؤ، جو دین لینا چاہتا ہے دین لے جائے، جو ایمان لینا چاہتا ہے ایمان. جو پیغمبر کی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہو مذہب تشیع میں اسے امام کہتے ہیں. بہت شکریہ. امامت تبیس ہو رہی. فرماتے ہیں آؤ جس نے لینا ہے جو وہ لے جاؤ جس کا جو تھا. اور پھر سویرے بندے سمجھا بھی حضرت علی نو پتہ کوئی نہیں. وہ جدے 2 تولے سونا سی وہ آکے ساڑھا 10 تولے میں، جدہ 2000 سی اسا کرتا 10,000 ہے تے بندے زیادہ آ گیا ہے. مولا فرماتے ہیں امانتیں تھوڑی ہیں بندے زیادہ ہیں. انہوں نے جی ہم گواہوں کو لے کے آئے ہیں. مولا فرماتے ہیں گواہ اس وقت لے کے جایا جاتا ہے جب گواہوں کو طلب کیا جائے. جدو میں گواہ منگے ہی کوئی نہیں تسی کیوں لے کے آئے؟ کہنے لگے جی پھر بھی اسی لے کے آئے ہیں. کہ کیوں لے کے آئے ہو؟ میں منگے نہیں گواہ. گواہ چلے جاؤ. گواہ چلے گئے بندے تھوڑے رہ گئے. پھر مولا فرمایا ہن دسو تہاڈی کنی ہے. پھر بندے جھوٹ بولنے لگے. اصل گل یہ سی کہ انہاں دے اندر گمان سی. گمان سمجھ سبحان اللہ. اے جی مسلسل مجلساں پڑھن دا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلی مجلس چک کے ایک لفظ بھی اگے لے آئیے تو سارے مجمع نو پتہ ہوتا ہے. ہن چونکہ گمان تے بحث ہو چکی ہے، خیال ہی ہے نا، گمان دا میں خیال. انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ علی کو علم نہیں کہ ہماری امانتیں کتنی کتنی ہیں. ہاں جو علی کے متعلق علم کے بارے میں ایسا گمان کرے اسی کو کافر کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو علی کے متعلق
علم کے متعلق ایسا گمان کرے وہی کافر و مشرک ہو سکتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں نے گمان کیا کہ اس کو کیا پتا، جو سمجھے نا اس کو کیا پتا، جو میرے مولا کے متعلق سوچے اس کو کیا پتا، اس میں یا کفر ہے یا شرک ہے۔ جب بندوں کہنے لگے نا ہماری اتنی آئے ہائے پنجابی چکھاں پنجابی تو جملہ سوا دے، مولا علی فرمایا تہاڈا دا لگ جانا سی جے کوئی نبی دی جگہ تے اپنی مرضی نال آیا ہوندا۔ سبحان اللہ، تہاڈا دا لگ جانا سی جے نبی دی جگہ تے کوئی اپنی مرضی نال آیا ہوندا۔ مینوں پیغمبر خود چھڈ کے گئے نے بستر تے، خود تے ذمہ داری دے کے گئے نے۔ حضرات جسے محمد ذمہ داری دے اسے ولی کہتے ہیں۔ کمال اور یار ولی آندے ہی ذمہ دار نے، جسے رسول من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، یہ یہی مطلب ہے جدہ میں ذمہ دار ادا علی ذمہ دار، جدہ تے میں با اختیار ادا تے علی با اختیار، جدہ میں وارث ادا علی وارث۔ ایک طرح مانی نے جی قرآن چ ولی تھے۔ شکریہ قبلہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اونیاں زمانتہ دسو جنیاں تو اڈیاں ہے نے۔ وہ کہنے لگے جی اینیاں ہی نہیں۔ پیغمبر دے وسیع دی آواز آئی ہن تو میں دساں مجھے ہی نبی کیوں لٹا کے گئے، مجھے ہی دا سواد لوگوں کو تک پڑھا گا نا میں، مجھے ہی کیوں لٹا کے گئے؟ فرمایا اسی وجہ سے جانتا تھا کہ تم ایسا کرنے والے ہو، غلط بات کر رہے ہو، تمہاری اتنی نہیں، تیری بھی اتنی نہیں، تیری بھی اتنی نہیں، جی میری اتنی ہے۔ فرمایا چپ رہو، نہ تم بولو گے نہ میں بولوں گا۔ آج محمد کا وسیع حکم کرے گا امانتیں بولیں گی، امانتیں بولیں گی کہ ہم کس کی ہیں اور کتنی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہم امام اسے کہتے ہیں جو کار نبوت میں شریک ہو، جو نبی کے دیے ہوئے کام کو سر انجام دے۔ ایتھے میرے استاد مکرم دا جملہ جی، او قبلہ صابر نقوی صاحب منڈی بہاؤدین، پرانے دوست کوئی بیٹھے ان کے جنہ سنے نے، ظاہر ہے او مہربانی انہاں دے ضرور بھی سال ثواب ہو جائے، اور جڑے شہید واسطے مجلساں ہو رہی ہیں انہاں نوں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ثواب وچ کمی نہیں ہوندی، ثواب وچ کمی نہیں ہوندی، فکر نہ کرو، سانوں بھی ہونا، سنن والے بھی ہونا، پڑھن والے بھی ہونا، ٹر گیا بھی ہونا۔ میرے استاد دا جملہ ہے، وہ فرماندے لوگوں ایک بار تو سوچ کے مرو، مرنے سے پہلے سوچو، سوچ کے مرو یعنی مرنے سے پہلے سوچو۔ جو پیغمبر ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھ میں نہیں دیتا، وہ سارا دین کسے غیر محفوظ ہاتھ میں؟ کمال ہے یار، دین تو اللہ کی امانت، دین تو اللہ کی امانت ہے۔ جو مشرکوں کی امانتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، دین جیسی امانت کسے آوارہ گرد کو کیسے دے گا؟ میرے محترم سامعین، یہ مطلب ہے کہ نبی دس کے گئے نے، لٹا کے گئے نے، سیرت بھی بچا لی، صورت بھی بچا لی، جسم بھی بچا لیا، روح بھی بچا لی۔ اے قرآن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جان تو بعد جو ہویا ہے وہ میں پڑھ دیں، پھر پتہ لگ جائے گا نبی تو بعد کی ہویا کچھ ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ، جب موسیٰ پلٹ کے آیا تو ان 40 دنوں کے درمیان اِلَى قَوْمِهِ، قوم کی طرف، غضبان آصفان، غصے میں تھے حضرت موسیٰ۔ جب پلٹ کے آئے تو دیکھا گیا تو وہ بچھڑے کو پوج رہے تھے، بچھڑے کو پوج رہے تھے معبود سمجھ کے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اللہ فرما رہا وہ قوم نے آ کے دیکھا تو انہوں نے بچھڑا پکڑا ہوا تھا باقاعدہ، جس اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ حضرت جبریل آئے سن جی، گھوڑے تے انسان دی شکل، جتھوں جبریل دا گھوڑے نے پیر چکیا اتھے مٹی حرکت کر دی سی۔ یارا جلال سی سید الملائکہ دا کہ جس گھوڑے تے انسانی شکل جبریل سوار سن، جتھوں گھوڑا دوڑ گیا مگروں مٹی چ حرکت پیدا ہو گئی۔ میں سوچنا
یہ جبریل دے گھوڑے دے قدماں چ ایسا اثر ہے تے جنہاں دے بوئے تے کھلو کے جبریل آندا انا خیات الحسنین بھئی انہاں دے گھوڑے دے قدماں دی تے اللہ قسم کھانی سی نا وہ جتھوں حضرت جبریل دا گھوڑا گزریا وہ مٹی تھر تھراندی سی وہ جڑا جادوگر سی وہ ہوشیار سی جادوگر اونوں آندے جڑا دوجیاں تو ہوشیار ہوئے اینا ہی جادو ہوندا جڑا عام بندیاں تو ہوشیار ہوئے وہی جادوگر ہوندا ہے یہ بھی ایک جادو ہی سمجھو وہ صاحب لایا کہ دے وچ کوئی گل ہے اس تازہ تازہ مٹی پھڑ کے نا جتھوں حضرت جبریل دے گھوڑے نے پیر پڑے وہ ایک وہ دے کول سی وچھا جنوں آندے نے بچھڑا وچھا سمجھدے ہاں وچھا او دے وچ نا وہ خالی سی او دا پیٹ خالی سی بنیا سی اس دور چ کے شاید او دے وچ انہیں پا دیتی وہ مٹی وہ حرکت کردی سی وہ ہلن لگ پیا وہ پوجن لگ تساں غور فرمایا اینا ہی ہویا جی اینا ہی ہویا جی یہ دا مطلب ہے جیڑا جبریل دیا قدمہ تو بھی نجائز فائدہ اٹھا کے توحید تے ضرب لائے ہو دے تے بھی لعنت کمال ہے بھائی نجائز فائدہ اٹھایا نا انہیں بچھا کے اسا کہا جی اے ہی معبود ہے اے ہی مسجود ہے چک جو سارے او دے دوالے بندے کھلو گئے وہ سارے او دے دوالے کھلو کے علم یرو انہو لا یکلمہم کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ نہ بولتا تھا وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا نہ وہ ہدایت کرتا تھا نہ وہ بولنے کے قابل تھا نہ وہ ہدایت دینے کے قابل تھا اللہ فرماتا ہے ایسے کو بھی مان لیتے ہو جو نہ بول سکتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے یہ تو مطلب ہادی ہو ہی وہ سکتا ہے جو بولے تو نہج البلاغہ بن جائے کمال یار وہ تو بولنے کی قابل بھی نہیں تھا نہ وہ کو سکتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے وہ بچے دا بچہ وہ دے دوالے کھلو کے معبود نو بھی چھڑ گئے مسجود نو بھی چھڑ گئے لطف ایک گل دا پڑے تسی سوچو کہ حضرت موسیٰ جی تو واپس آئے نے اللہ فرماتا ہے کالا بے سما اللہ فرماتا ہے کہا برا ہے خلفتمونی من بعدی میرے بعد تم نے جسے خلیفہ جان لیا ہے نا یہ تم نے بہت برا کیا ہے میں کسی کو بنا کے گیا تھا کیا بات ہے میں کسی کو چھوڑ کے گیا تھا وہ میں بچڑے کو نہیں چھوڑ کے گیا تھا وہ تم نے یہ کیا کیا ویسے میں ایک گل تو حیران ہوں جی فرماتے ہیں من بعدی آجل تم امر ربکم تم نے بڑی جلدی کی اپنے رب کے امر کے متعلق تم نے بہت جلد بازی کی ایک میں نو دکھ ہے جی وہ دیتے تواڈی توجہ دعا رہا اگر انہیں حضرت ہارون نو نہیں سی مننا تے نہ من دے کم از کم توحید تے نہ چھڑ دے بہت شکریہ انہیں بچڑے نو معبود منے انہیں بچڑے نو مسجود منے انہیں بسے نو اپنا خدا مان لیا وہ اللہ دیو بندے ہو تو انہوں ہارون پسند نہیں تے موسیٰ دا انتظار کرو اللہ نو تے نہ چھڑو وہ تسی انہوں معبود نو بھی چھڑ گئے مسجود نو بھی چھڑ گئے اللہ نو بھی چھڑ گئے میں نو انج لگ گئے جیڑا نبی دے چھڑے نو چھڑے نا اللہ انہوں توحید بھی نہیں منن دیں کمال ہے صدقہ جامع وہ دی توحید صدقہ جامع جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑے نہ اس کا عقیدہ نبوت ٹھیک رہتا ہے نہ عقیدہ توحید ٹھیک رہتا ہے حضرت موسیٰ نے آکے دیکھا تو ساری قوم بچہ پی پوج دی سی وہی تو قوم نو بچہ پوج دیا دیکھا یہ اسی سبق پہ پڑھنے ہیں سبق پھر پڑھ یارہ پھر پہ پڑھنے ہیں اللہ گواہ رہی پھر پہ پڑھنے ہیں روح اقبال بھی راضی ہو جا پھر پہ پڑھنے ہیں سبق پھر پڑھ بسم اللہ بابا جی پھر پہ پڑھنے ہیں فرماندن کہا لبن امہ تو واپس آ کے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا اوہ میری ماں کے بیٹے او میری کیا کہن کہا لبن امہ اے میری کنوں پہ آندھنے حضرت ہارون تا نبی آکے سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی تو انہیں او بھی علی دے برابر ہے او بھی مولا علی دے برابر ہے یار کی پیا کرنا ہے کوئی بندہ بخا مصطفیٰ تو بعد او بندہ بخا جنہوں نبی کہہ سکے میری ماں کے بیٹے بھائی موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون نو میری ماں کے بیٹے او علی تو سواد جمعہ ہی کوئی نہیں جنہوں رسول آکھے ہوئے میری ماں کے بیٹے اس واسطے کہ حضرت علی کی والدہ کو اپنی قمیض کا کفن پہنا کے جب نبی نے پہلے
یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں۔ یار کتھے کتھے نسبت آ رہی ہے۔ مولا علی تو سوا سانو کوئی وسیع نہیں لبدا، سانو کوئی امام نہیں لبدا، سانو بلا فصل کوئی نہیں لبدا، نسبت ہی صرف مولا علی نال بھی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ایک ہی کیتے ہی۔ حضرت ہارون نے بھی فرمایا قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے۔ اس آکھیا پرا تو میرا اشدد بہی ازری، تینوں میں قوت سمجھ کے اللہ کو منگیا، میں تینوں قوت طاقت سمجھ کے اللہ کو منگیا۔ ایک گل تے دس، اے بندے کی نے جڑے تیرے سامنے بچے نو پوجن لگ پے؟ کی نے؟ تو کی کیتا؟ فرماندن ان القوم مستضعفونی، ادھر توجہ فرماؤ، فرماندن اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔ کمزور تھا نہیں، صدقہ جامع جی، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا۔ اے ترجمہ دیوبندیاں ہے، اس قوم نے مجھے ناتواں سمجھا مجھ کو۔ ناتواں دا مطلب کی ہے جی؟ کمزور۔ مجھے اس قوم نے ناتواں سمجھا تھا نہیں، ہونا اور ہے سمجھنا اور۔ اگر انڈیا ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے تو اس کی بھول ہے بھائی، انڈیا اگر ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے تو اس کی بھول ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے ہم ہیں نہیں۔ کمزور ہونا اور ہے اور کسی کا سمجھنا۔ حضرت ہارون فرماتے ہیں میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے تیرے بعد مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔ کتنا کمزور؟ اور فرماتے تو تے آنا نہ پیا تے تو منع کیوں نہیں کیتا؟ فرماتے ہیں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو ساتھ توجہ فرمائی، موسیٰ کے چند دن بعد خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہارون کے قتل کا۔ کیا کہا تھا ہارون نے کسی کو؟ اسی مولا علی دے قتل دا سبب دسنے ہیں۔ اگر بندے دسن کہ ہارون دے قتل دا ارادہ کرن دا سبب کی سی، کوئی بندہ دسے ہارون کسے نو گالی دیتی، شکریہ کے بنا ہارون گالی دیتی ہوئے، حضرت ہارون نے دین بدلیا ہوئے، حضرت ہارون نے نواں دعویٰ کیتا ہوئے، وہ یارا اپنی قوم دی گل پہ کرنا، میں فرعون دی گل تو نہیں نہ کر رہا۔ جڑے موسیٰ نو منتے سن وہ کیوں مارنا چاہتے سن ہارون نو؟ موسیٰ کے ماننے والوں کو ہارون نے کچھ نہیں کہا تھا، اور محمد کے ماننے والوں کو علی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ مخالف ہوئے تھے، ہارون کیوں؟ چلو، وہ مخالف ہوئے تھے، ہارون کیوں؟ یہاں لوگ مخالف ہوئے تھے کہ علی کیوں؟ تو سنگ اور فرمایا کہ بلا اے قرآن خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بہادر بھی تو تھا، میری کمر کا زور بھی تو تھا، ایک ہی نے تیرے قتل، ایک ہی نے تینوں قتل کرنے لگے سن، ایک ہی ہے۔ بھائی ہارون کمزور نہیں تھا، بندے بہادر نہیں تھے۔ میں لطف لے رہا ویسے، ہارون کمزور نہیں تھے اور لوگ بہادر نہیں تھے، پھر ان کمزور لوگوں نے اتنے بہادر کے قتل کے قریب کیسے ہو گئے؟ وہ میں قرآن پڑھنا یہ پڑھیں گے تو امامت مرتضوی سمجھ چاہے گی۔ یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ، اللہ فرماتا ہے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تجھے کس شے نے منع کیا کہ ان کو گمراہ ہونے سے روک لے؟ جب تیرے سامنے بندے گمراہ ہوتے رہے، اوہ گمراہوں کو تو نے روکا کیوں نہیں؟ تو ہی تو میرا خلیفہ تھا۔ جواب سنو گے ساری امامت سمجھ آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تک کا بیان، فرماتے ہیں یہ تو بتا جب میری پیروی انہوں نے چھوڑ دی فَأَسَيْتَ أَمْرِي،
عباس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تجھے کس شے نے منع کیا، تیرے ہاتھ کو کس نے روکا؟ محاورہ تانے کی جملہ کیا دیا، تو نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اے دو اچھی میں کوئی گل نہیں کر سکتا، تو نے کیوں نہ روکا ان بندوں کو جو تجھ سے کمزور بھی تھے، بہادر بھی تو تھا، تجھے منع کس شے نے کیا تھا؟ فرماتے بتاتا ہوں، انی خشیت، میں ڈر گیا تھا۔ سارے پہلے پریشان ہو جب وہ پھر اگو پڑھ حضرت ہارون پر فرماتے ہیں میں بھائی یہی ترجمہ ہویا، انی خشیت، میں ڈرا، میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، ڈر گیا۔ ہن لوگ آکھن گے شیو تسی تے آندے ہو نبی دے وسیع ڈردے نے، تسی تے آندے ہو نبیاں دے خلیفے ڈردے نے، اے کی ہویا ڈر گیا؟ جڑی گل تو ڈریا وہ سنو گے ادھی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ان کا ڈر نہیں تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ تو واپس آ کے یہ نہ کہے کہ تیری وجہ سے میری قوم میں فرقے بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے بہادر نہیں تھے، یہ مجھ سے بہادر نہیں تھے، میں تو اس لیے تلوار اٹھا کے ان سے نہیں لڑا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، اور تیری وجہ سے میری قوم دو فرقوں میں بٹ گئی۔ جب میں اٹھاتا تلوار آدھے میری طرف ہوتے، آدھے مد مقابل آ جاتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ فرقہ بندی کا سارا الزام مجھ پہ بڑھ جائے۔ حضرات اسی بات سے ہارون ڈرا تھا، اسی بات سے علی ڈرے تھے۔ صدقے جاؤ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ سورہ اعراف دی آیت ایک باری پھر پڑھی، کیونکہ سبق پھر پڑھ، جنی باری پڑھاں گے انہی باری پکا ہوگا۔ یہ دے بچے ایک جملہ لکھا جی دیوبندی عالم دین نے، کل میں پڑھیا سی، اگلا جملہ آج پڑھنا تو آتر ہے نا جی۔ کل میں پڑھیا سی، انہوں نے فرمایا حضرت جے تو انہوں یاد ہے تو میں سن لینا جی، میں ٹیچر رہا جی۔ حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں خالی جگہ پر کرے۔ اچھا کل پڑھے ہیں جنہوں کل دی گل بھول گئی، اللہ ہی ہے جو انہوں غدیر یاد رہ جائے، بڑی دیر دی گل چلا۔ میں کل پڑھا سی حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے، آ گیا، یاد آ گیا۔ حضرت ہارون اور حضرت ہارون کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے۔ اگلا جملہ میں کیسی میرا ہے کہ اگر نسبت وہی ہے حضرت ہارون اور حضرت علی موسیٰ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح موسیٰ کی امت میں اولاد ہارون کے علاوہ امام کوئی نہیں، مصطفیٰ کی امت میں علی اور علی کی اولاد کے علاوہ امام کوئی نہیں۔ طے ہو گیا جناب؟ لو جناب طے ہو گیا۔ ہن سننا جی، ایک جملہ لکھا ہے بڑا کمال، وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد امت کو سنوارے۔ چند بندے بولے نے میرے، جو نبی کے بعد امت کو سنوارے، ان کو بندوبست میں رکھے، نصرت حق اس کے ساتھ رہے۔ اور آخری جملہ لکھا نے دیوبندیاں، میں دا قائل ہوں، تہاڈی مرضی اپنی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو وہ تمہاری۔ ہاں وہ فرماتے ہیں دراصل امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کا یادگار ہو۔ کیا بات ہے بھائی، امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ جیتے یادگار پاکستان کسے ویکھی، پھر میں کو پڑھنا، ویسے وہ یادگار نہیں، پاکستان اتھے ہی ہے، وہ قرار داد پاکستان دی یادگار ہے، پاکستان دی یادگار نہیں۔ پاکستان اللہ معافی دے کہ ٹر گیا، پاکستان بھی اتھے ہی ہے، وہ قرار داد دی یادگار ہے، وہ مینار پاکستان ہے، وہ یاد دوند ہے کہ قرار داد پاکستان 23 مارچ نو قبور منظور ہوئی سی، یاد دوند ہے۔ یہ مطلب ہے یاد دوند ہے
کوئی یادگار ہوندی ہے جدی وجہ تو اصل یاد آ جاندہ ہے، جدی وجہ تو اصل یاد آ جاندہ ہے۔ یادگار اسے کہتے ہیں جو اصل کی یاد کو مٹنے نہ دے، امام اسے کہتے ہیں جو نبوت کے یادگار کو مٹنے نہ دے۔ ہائے 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 جی قبلہ مہربان، بہت شکریہ قبلہ۔ امام اسے کہتے ہیں جو نبی کی یادگار کو مٹنے نہ دے۔ ہن یادگار یادگار اسی تے اس قابل نہیں کہ ساری ساری زندگی یادگار ہو گئی۔ چلو تہاڈی ہے، میری نہیں، میری ساری زندگی اس قابل نہیں کہ ساری زندگی یادگار ہوئے۔ چھوٹیاں ہوندیاں کسے دکان تو مونگ پھلی دا دانا بھی بندے نے پورا کر کے پرا لے گیا نا، ہولی ہولی جا کے باہر کھا لیا۔ چوری تے ہے نا، چوری صرف عرباں دی نہیں ہوندی، چوری چوری ہوندی ہے پاویں مونگ پھلی دے دانے دی کیوں نہ ہو۔ پرانے زمانے جس بندے نے نال کھلو کے ہولی 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 کنوں اپنے بیگ وچ پا لیا، چوری تے ہے نا۔ یہ نکے ہوندے ہو جا کام ہو جاندے نے۔ یہ مطلب بچپن کوئی یاد رکھن دے قابل نہیں ہوندا، ادوں کئی کوتاہیاں ہو جائیں۔ ہوئے ہوئے جنہ دا بچپن بھی یادگار ہوئے نا انہوں معصوم آندے۔ کمال ہے بھائی کمال، خدا دی مینوں قسم ہے بڑیاں بڑیاں وڈیاں شخصیات نے، بڑیاں بڑیاں وڈیاں شخصیات نے۔ عمران خان صاحب ایک بندے نوں ٹکٹ دے دیتی، انہاں کہہ دیتے تے شبنم دا کیس تو ہاں تو کہتی اخبار بھی نہیں پڑھا، میں ہی پڑھنا میرا خیال۔ میں پہ آنا ہوئے اداکارہ کو گزری ہے کسی زمانے چ، اداکارہ شبنم، انہوں نے آکھا جنہوں توں ٹکٹ دیتا ہے تے شبنم دا کیس ہے، انہاں تے ڈکیتی کیتی سی ہوتے، انہاں نوں ٹکٹ واپس لانی پئی۔ یہ دا مطلب سارے بندے وہ سکھا یار میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہاں، میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہاں۔ وہ یونیورسٹی دا دور سی، یونیورسٹی دا دور چ وعدے گھٹے، تہاڈی کیا بات ہے؟ میں ہوں سمجھ آئی مر کے بندیاں نوں پہ یونیورسٹی تے کالج تے سکول دا دور ہوندا ہے، ادوں وعدے گھٹے۔ پنڈاں وچ چوریاں ہور قسم دیاں ہوندیاں نے، شہراں چ ہور قسم دیاں ہوندیاں نے، غریباں دے منڈے ہور شیواں چوری کردے نے، امیراں دے منڈے ہور شیواں دی چوری کردے نے۔ یہ دا مطلب ہے بڑے بڑے بندے بھی بعد وچ ٹھیک ٹھاک ہو کے جمعے والیاں ٹوپیاں پا کے تے سامنے آ جاندے نے، لیکن وہ اپنے ماضی تو شرمندہ ہوندے نے تے نال دسدے نے یار وہ ماضی دیاں گلاں سن، یونیورسٹی پہ گل کردے ہو، ہن میری 70 سال عمر ہے، ہن کیڑی پہ گل کردے ہو؟ یہ دا مطلب ہے کئی باری 70 سالہ بھی اپنی پرانی یادگار ٹھیک نہیں رکھتا، 90 سالہ بھی ٹھیک نہیں رکھتا۔ پیغمبر اسے کہتے ہیں جسے اللہ کہے لا امرو کا، سورہ حجر آیت نمبر 72، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ قوم لوط اپنی مستی میں سرگردان ہے، لا امرو کا، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ یہ دا مطلب ہے میرے پیغمبر کی ساری زندگی یادگار ہے، میرے پیغمبر کی پوری زندگی یادگار ہے۔ نبی کا پہلا دن بھی یادگار، نبی کا 10واں سال یادگار، نبی کا 21واں سال یادگار، نبی کا 40واں 63واں سال یادگار۔ یہ دا مطلب ہے پہلے دن تو لے کے مہد سے لحد تک، ہن ٹھیک ہو گیا، مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر رسول تک نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ یادگار ہے۔ کیوں لمحہ لمحہ یادگار اس لیے ہے کہ لمحہ لمحہ بے عیب ہے بھائی، لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ یہ مطلب پیغمبر اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا بچپن بھی پاک ہو، جوانی بھی پاک ہو، بڑھاپا بھی پاک ہو۔ اب امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو، تو یادگار تو وہ بنے جس کا بچپن بھی رسول جیسا ہو، جس کی جوانی بھی پیغمبر جیسی ہو، جس کا بڑھاپا بھی حضور جیسا ہو۔ صدقے کیوں جناب؟ کوئی ہے تو بسم اللہ کرو، وہ یارہ کوئی ہے تو بسم اللہ کرو۔ ہاں اینا لوگاں لکھے ہیں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے
یار بولو سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا. شیعہ اس واسطے چپ ہو جاندے نے کہ تانوں یار شرم نہیں آتی. کلمہ پڑھا. کلمہ تو وہ پڑھتا جنہیں پہلا نہ پڑھیا ہو, جڑا آیا ہی کل ایمان ہے. کعبے تشریف ہے, تسی کیڑی گل کلمہ دی کردے ہو؟ میں او دا بھی غصہ تے مینوں لگدا ہے, لیکن میں انہوں بھی دلیل بنانا, وہ میں بنانی. چلو انج ہی کر لو. لوگو اگر تہاڈی نظر وچ حضرت علی سب تو پہلا بچپن وچ کلمہ پڑھے, یار تسی ذرا برداشت کرو. اگر بیان یار یہ تے مولا علی نے کڈیا نا الجبرا سارا کہ فرض کیجئے لا کی قیمت دو. الجبرے دا سر منہ ہی کوئی نہیں ہوتا. جدا کوئی سر منہ نہ ہوئے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے. اے پورا الجبرا, کیمسٹری اور بیالوجی جنہوں اندر اے سارا علم میرے مولا علی دیا شاگرداں تو لوگاں نوں ملے ہے. اے حضرت علی نے کڑیا کڈا کڈیا فرض کیتا لا کی قیمت دو. سارا سوال حل ہو جاتا ہے. میں فرض کیا کرنا؟ اگر فرض کرو تو اڈے نزدیک قبلہ انہاں دے, تو اڈے نہیں انہاں دے. اگر حضرت علی نے سب تو پہلا بچپن چ کلمہ پڑھیا, یہ دا مطلب باقیاں تے بچپن چ نہیں نہ پڑھے. بھائی کیا بات ہے, کتنی چھوٹی جی گل ہے. میں نہ اگر حضرت علی بچپن چ پڑھیا تو انہوں گسا لگتا ہے, تو ہی کھلو جو, تسی اتھے ہی کھلو جو. انہوں وقت ٹھیک ہو گیا. سب تو پہلا یہ مطلب ہے بچپن چ حضرت علی نے پڑھے. جی حضرت علی نے پڑھے. انہوں پوچھو پھر ہور تو نہیں کسے بچپن چ پڑھیا؟ نہیں. تو پھر من جے علی نے کلمہ پڑھیا بھی ہوئے تامی علی دا پہلا نمبر. وہ یار کسے 27 سال دے ہو کے کلمہ پڑھیا, کسے 35 سال دے ہو کے پڑھیا, کسے 40 سال دے ہو کے پڑھیا, کسے 90 سال دے 70 سال دے ہو کے پڑھیا. علی دا پھر بھی پہلا نمبر. علی دا رہنا پہلا ہی. کلمہ بھی علی پڑھیا ہوئے تو پہلا نمبر ہے. پہلا نمبر ہے. اچھا مدد وچ بھی علی علیہ السلام دا پہلا نمبر. بڑی بڑی مدد لوگوں کیتی ہے, لیکن جدھر رسول آکھیا کہ تم میں سے ہے کوئی ان کے مقابلے میں میری مدد کرے, نہیں. آیت پڑھنے, آیت تو بغیر ذرا لطف کٹتا ہے, گل ہلکی پھلکی ہو جاندی ہے. آیت سورہ مبارکہ قصص دی تمہارے سامنے پڑھ دینا. اللہ فرماندہ وہ اخی ہارون, اس نے کہا میرا بھائی ہارون جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج. ہوا اصفہ منی لسانا, وہ زبان سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فارسلہ معیہ ردی یصدقنی, کی کرنا ہی ہارون؟ فرمایا وہ میری تصدیق بھی کرے گا, مدد بھی کرے گا. تصدیق بھی کرے گا, مدد بھی کرے گا. اجڑے اندر اللہ تو سوا دے مدد کر کوئی نہیں سکتا. جدو موسیٰ پہ آندے سن اینو میرے نال دے, اے میری مدد کرے گا, اے میری مدد کرے گا. اللہ نو کہنا چاہیے سی اور مینوں آکھ یا اللہ مدد. اے دا مطلب ہے اگر موسیٰ کا ہارون سے مانگنا ٹھیک ہے تو محمد کا علی سے مانگنا بھی ٹھیک. انا ناصروں کا یا رسول اللہ. اٹھ کے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا اللہ کے رسول. میرے محترم سامعین, پیغمبر کی یادگار کون ہے؟ آج امامت دی آخری دلیل اے وے کہ اگر امام پیغمبر کی یادگار ہوتا ہے تو جو مصطفیٰ کی پوری زندگی کی یادگار بن جائے اسے علی کہتے ہیں. ایک کوئی جملہ کہنے لگا میں, یہ تو میں لمبا نہ کرا جی. نبی دی سیرت پڑھو, او دے سامنے شیشہ رکھو تو انہوں وچوں علی نظر آئے. قبلہ شکریہ, خیر ہوئے. جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, دھموں کا دھمی, لحموں کا لحم. انفسنا و انفسکم, جسم ویکھو گے, روح ویکھو گے, نفس ویکھو گے, جان ویکھو گے, گوشت ویکھو گے, ہڈیاں ویکھو گے تو انہوں دووے پرا انج نظر آؤں گے جی میں شیشے دے سامنے تو ہی سیرت نبی کرنی تے نظر مولا علی. مثلا میں ایک جھلک بکھا دینا, صرف ایک جھلک یار پوری سیرت نہیں پڑھی ہوندی. اے میرے کو ٹائم ختم ہو گیا, پوری سیرت تو نہیں پڑھ سکتا, البتہ ایک جھلک بکھانا. جھلک کی ہے؟ جھلک یہ کہ ایک بی بی تو پتہ ہے نبی پاک بیٹھی سی تے وزن زیادہ سی وہ کول تے نبی وہ گٹھڑی چک لی. جلدی کرو جھلک ویکھنی ہے. گٹھ جو گئی وہ گٹھڑی نبی نے بوئے تے پہنچائی تو کہنے لگی بیٹا محمد تو بچی, تو شریف بنے. انہیں کہڑے محمد تو؟ انہیں کہ اتنے کلمہ کوئی پڑھانا پھردا ہے, نواں دین لے کے آیا, آندا میرے تو وہی آؤندی ہے تو میں نبی ہاں. گھر کاروں دی وجہ تو نا لڑائی پی گئی ہے, آپسی رشتے نال لڑ پے نے. بھرا کسے پاسے وے, بھین کسے پاسے وے, ساڑا کسے پاسے وے, پنوجا کسے پاسے وے. اس کو وکھرا ہی دین لے آندا. پیغمبر نے فرمایا
وہ بچنا ہے بچنا ہے کیوں کہنے لگی وہ ٹھیک نہیں میرے مولا فرماتے ہیں اگر اماں وہ مائی نے کیا کہ مائی اگر تیرے سامنے وہ آ جائے بزرگاں نو پھر اس طرح بولیا جاتا ہے کہ مائی جی اگر تواڈے سامنے آ جائے وہ کہنے لگی پتر انج آخ بھی نہ کیونکہ میں وہ متھے نہیں لگنا چاہتی نعوذ باللہ سنیا وہ جادوگر سنیا وہ جادوگر پیغمبر نے آخیا اچھا کنوں ماننی ہے لات منات تے عزا حضور نے فرمایا تینوں نہ لات منات تے عزا دی قسم یقین کریں او محمد میں صدقہ جاواں میں امام وہ جو پیغمبر کی یادگار ہو امامت تے تیسری بحث چھڑ رہے ہیں کل پھر شروع کروں گا مولا تمہیں جزا دے فرماندے نے وہ محمد میں قدماں تے ڈگ گئی گٹھڑی پر سٹی کہنے لگی لوگ بکواس کرتے سن تیرے جیسا اس زمین تے ہے ہی کوئی تیرے جیسا اس زمین تے آیا ہی کوئی اے ہی نبی دی سیرت امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار مائی ایڈی دشمن سی نبی دی کہ ویکھنا بھی نہیں سی چاہتا ویکھنا بھی نہیں سی چاہتا یہ دا مطلب ہے نبی دی سیرت ہے جیڑی بی بی ویکھنا نہیں سی نہ چاہتا جیڑی بی بی ویکھنا نہیں سی چاہتا وہ دشمن بن کے نبی دے سامنے آئی نبی نے عزت نال گھر پہنچائی امامت اجے سمجھ نہیں آئی پھر میں بھی بہت ہی محنت نہیں کرتا میں نہ جڑا ایڈا بندہ ستا ہے ذہنی طور تے انہوں سنانا آگوں کی مجلس سے مکمل ہو گئی کہ نبوت دی سیرت دی چمک ہے کہ ایک عورت دشمن بن کے سامنے آئی پیغمبر نے عزت نال گھر پہنچائی اے ہے سیرت نبی امام وہ جو نبی کی یادگار ہو دس پھر علی تو علاوہ کوئی اور دس ہے جدے سامنے کوئی عورت دشمن بن کے آئی ہوئے اسے عزت نال گھر پہنچائی آباد رہو اے یا سیرت مصطفی چو ملے گا یا سیرت مرتضوی چو ملے گا یادگار حسین علیہ السلام بڑا روندے سن نانے تو بعد فرماندے سن نانا میں تیرے بچوں تو میرے بچوں تساں فرمایا لیکن میں تیری صورت نو وینا تو میں سکون آؤں نانا جدو تسی نہیں دستے میں بے سکون ہو جانا دو شاواں میرے سکون دے باعث نے کیڑی فرمایا نانا تہاڈی صورت میرے سکون دا باعث ہے ایک یار دنیا تے ایک بیٹی اللہ نے امام حسین علیہ السلام دیتی ہے بعد جدے متعلق میرے مولا نے فرمایا میرے سکون دا باعث ہے او دا نام سکینہ پہ گیا سکینہ دا معنی سکون ہے یا تینوں ویکھ کے سکون حاصل کرتے سن تے فرماندے سن نانا تسی میرے سکون دا باعث ہو تہاڈا چہرہ میرے سکون دا باعث تہاڈا ٹرنا تہاڈا پھرنا میرے سامنے آنا اے سارا مینوں سکون دیندا جی میں تانوں ویکھ کے سکون حاصل کرنا پیغمبر نے فرمایا حسین تینوں تے اللہ بھی رنجیدہ نہیں نہ کرنا چاہتا اللہ نے انتظام کیتا ہے تینوں اللہ ایک بیٹا دے گا جڑا نرائی میری یادگار ہوگی تانوں یاد آ گیا شبیر دا وہ بیٹا جڑا پیغمبر دی انج یادگار سی کہ پیغمبر ٹورن لگیا پیغمبر دے بیٹے نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا اب اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیری رسول جیسا ہے جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا آج میں نے حکم ہویا ہے شہزادے دی مصیبت دے دو جملے عرض کرا میرے عزیزو میں چند جملے عرض کر سکنا انہاں 10-15 منٹاں میرے کو 7 منٹ باقی نے تقریباً انہاں دے وچ دو جملے عرض کر دینا حضرت اسماعیل ذبح ہوئے نہیں سا واپس آ گیا دمبا ذبح ہو گیا وہ جڑی چھری رکھی سی اس رکھن دا نشان رکھن دا جی میں کل میں آکھا سی انہاں دا کوئی انتظام کرو ایتھے کو چھوٹی جی پتری سی وہ نال لگ گئی تو چھوٹا جہا وہ معمولی جہا آ گیا یعنی جنہوں پچھ اسی پنجابی چاہنے پچھ لگ گیا یہ رکھن دا نشان پہ جاندہ اینج رکھن دا ایتے پہ گیا وہ تیز سی کالا جڑی سی نا پتری تیز سی تو انج لگ گیا وہ دی چھری رکھی سی نا اتنے نازک گلے تے دا نشان رہ گیا حضرت حاجرہ نے چھری رکھتے یا نہیں ویکھیا نہ دنبا آؤندہ ویکھیا آباد رہو جی نہیں ویکھیا کچھ بھی نہیں ویکھیا نہ کرتا پرہ رکھ دیا ویکھیا نہ لٹان دیا ویکھیا نہ پیر بند دیا ویکھیا نہ اکھاں تے پٹی بند دیا ویکھیا صرف اینا ویکھیا نے جدو کرتا اتاریا نا کہا رہا کہ حضرت اسماعیل نے
تے کرتا اتارن دی دیر سی وہ رکھ گیا نشان جی میں عرض کیتی ہے نا آج لگ جاندہ ہے بس وہ لگ گیا سی اتھے نظر پئی ہے ماں دی جڑی ضعیفی دی اولاد ہوندی ہے بڑی پیاری ہوندی ہے پچھلی عمر دی اولاد سی دیکھ کے کہنے لگی بیٹا تینوں ایتھے کی ہوئے ہیں تے تیرے چہرے تے مٹی کیسی ہے فرما دینے اماں باپے نو خواب آیا قربانی دے پیاری چیز دی میرے تو پیارا بابا نو ہے کوئی نہیں سی منہ تے ہاتھ رکھ کے حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ جڑی راتی چھری پہ تیز کرتا سی وہ تیرے واسطے کرتا جی اماں پھر فرمایا میں نو باپے نے لٹا لیا میں ارادے نہ لیٹ گیا پھر اپنی آنکھاں تے پٹی بننی میرا منہ تھلے نو کی توت اللہ للجبین بابا نے مجھے پشانی کے بل لٹا کے چھری رکھ دی رکھن تک آئے تو فرماتے نے بس چپ ہو جا اگوں کچھ نہ آکھیں اے رکھن دا نشان ہے جی رکھن دا نشان ہے اماں چلی نہیں اماں دنبا آ گیا اماں میں بچ گیا اماں میں گھر آ گیا ماں نے ساریاں سنیاں مگر کھلوتی زمین تے بیٹھ گئی حضرت اسماعیل چار پائی تک لے گئے 6 مہینے میرے استاد فرماندے سن حضرت حاجرہ نو اسماعیل آندے رہے اماں میں زندہ اماں میں نو کچھ نہیں ہویا اماں دنبا آ گیا 6 مہینے میرے استاد مکرم فرماتے سن حضرت حاجرہ یہ کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی بیٹا اگر چھری چل جاتی ہایا کھلایو کسے گام چ نہ رہو اگر چھری چل جاتی تو میں تیرے جیسا بیٹا کہاں سے لیتی ایتھے میرے استاد پلٹ کے فوراً کربلا ہوندے سن فرماندے نے کربلا اور ہے منا اور ہے 6 مہینے بیمار رہ کے رخصت ہو گئی جے چھری چل جاندی تو میں بیٹا کتھوں لیندی مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے ابراہیم نینوا تیرے صبر دے قربان چاند جملے نے مصیبت دے حضرت علی اکبر علیہ السلام نو شبیر نے 12 بجے تقریباً دوپہر دا وقت سی جدو بلا کے امام حسین فرماندے اکبر تیار ہیں صدقے جاواں فرمایا بابا تیار ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی بیٹا ماں نو نہ دسنا کیونکہ ماما دے دل بڑے نازک ہوندے نے پتہ نہیں کربلا دیا ماما کتنے حوصلے دیا مار حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جا ماں نو پوچھ کے آ میں موت واسطے ٹر جاواں جدو حضرت نے فرمایا نا اماں نو پوچھ کے آ میرے نو ویکھ رہے ہو حضرت علی اکبر علیہ السلام ادھر ٹرا جدھر آنے محمد دی ماں موجود سی جنہوں ساری زندگی ماں کہہ کے مخاطب ہوئے نے جنہوں ساری زندگی اماں کیا تو پھوپھی سی یار جنہوں پہلے دن پالن واسطے لے گئی پھوپھی نو اماں آکھیا نے حضرت علی اکبر نے پوری زندگی اگر نواں لباس منگیا تو پھوپھی کو اماں کہہ کے نویں سواری بدلی ہے پھوپھی کو پیسے لینے زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کو منگیا پوری زندگی اپنی والدہ ماجدہ کو حضرت علی اکبر کوئی سوال ہی نہیں کی پوری زندگی کیوں دے میری اماں میری اماں میری اماں حضرت زینب آکھیا کسے کو منگے گا تے علی دی تہیدی توہین ہوئے گی تو کسے کو نہیں منگنا تو میرا بیٹا ہے جنہیں پوری زندگی سگی ماں کو کچھ نہیں سی نہ منگیا وہ موت دی اجازت منگنے واسطے بھی جناب زینب دے خیمے آل گیا جدو بی بی پاک دے خیمے دے ول ٹرے نا حضرت علی اکبر 2-3 قدم نہیں ٹرے جدو شبیر نے فرمایا واپس آ علی اکبر بیٹا واپس آ کے فرمایا جی بابا فرمایا ادھر نہیں ادھر فرمایا انہوں آج موت کو دی اجازت او دے کولو مانگ جڑی ساری زندگی سیک دی رہی ہے اکبر میرے کولو کچھ منگے بڑھی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال دروازے دے سامنے کھلو کے حضرت علی اکبر نے حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ دی گل کر رہے ہیں سامنے کھلو کے خیمے دے سگی ماں دے خیمے دے سامنے کھلو کے 3 باری آکھیا نے نوجوانوں اماں پھر فرمانی اماں پھر فرمانی اماں جدو کوئی جواب نہ آیا میرے استاد تیرے قدم چوم لواں ایڈا خوبصورت جملہ فرماندے سن فرماندے نے لیلہ نے خیمے کا پلہ ہٹا کے اکبر کا منہ دیکھ کے فرمایا تیری اماں کا خیمہ اگلا ہے بیٹا ہے تیری ماں دا خیمہ نہیں حضرت علی اکبر فرماتے نے اماں میں پوری زندگی پھوپھی نو اماں آکھے آج میں نو والد محترم نے آکھے کہ آج ماں نو اماں آکھ جڑی ساری زندگی سہ کری ہے نالے میں کچھ منگن آیا خدا دی قسم کھڑے ہو کے دروازے تے فرماتے نے میں نو فرمایا نے فرمایا ہاں بابا جان نے آکھیا انہوں اماں بھی آکھ تے نالے وہ دے کوئی چیز بھی مانگ فرمایا میں 18 سال انتظار کیتا ہے میرا اکبر میرے کو کوئی شاہ منگے
اماں آہ کے منگے اماں کہنے لگے ہاں اماں میں کچھ منگنا چاہنا فرماندے نے ایک باری منہ چو کٹ میں تے 18 سال انتظار کرتی رہی ہیں ساری زندگی پھوپھی کو منگن والیا مینوں غریب سمجھ کے نہ منگی میں علی دی نوح ہاں تسی میرا جڑ گئے ہو غریب سمجھنا نہیں میں زہرا دی نوح ہاں ایک باری منہ چو کٹ منگنا کی چاہنا ہے ہن نوجوان میرے لو ویکھن جوانو بڈھی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال حضرت علی اکبر فرماندے نے اماں تیرے کولو تیرا بیٹا زندگی چ پہلی تے آخری باری موت دی اجازت موت دا نام آیا سجا ہاتھ پڑھ کے بی بی فرماندی اندر موت دیاں اجازتاں منگنے دروازے تے کھلو کے اندر آ میں تینوں موت دا لباس آپ پاواں حضرت فضا نو فرماندی نے میرا صندوق لیا حضرت فضا نے صندوق لے آندا بی بی نے ایک سفید رنگ دا جی کرتا رکھیا سی بڑی دیر دا سنبھال کے اے سبز ہے وہ سفید سی میرے استاد مکرم فرماندے سن کسے خاص دن واسطے سنبھال کر ہائدہ کی مطلب کیوں ہائے تو سکی جوانہ تے خاص وقت شادی تے ہوتا ماں نے اس خاص دن واسطے سفید لباس رکھیا سی بی بی پاک اتنا حیا کرتے سن جناب زینب عالیہ دا شاہ جی بی بی نے فرمایا اے جڑا کرتا بی بی تن پوایا نا بڑی بی بی نے اے کرتا لانا نہیں اے نہیں اتارنا اس کرتے دے اتے ہی کرتا میرے آڑا پا اس کرتے دے اتے میرے آڑا ذرا کرتا پا کے اے میں رکھیا سی کسے خاص دن واسطے میں نو موقع نہیں ملیا آج میں نو کرتا پا کے بخا دے اور جدو حضرت علی اکبر نے بازو مبارک اے وچ کیتے نے کرتا پاندے نے پہ تو انہوں پتہ ہی تو کرتا پائیے ایک باری کرتا منہ تے آ جاندہ یار کرتا پان لگا کرتا منہ تے ہوندہ وہ جدو منہ تے کرتا سی نا چہرہ عالی تے چہرہ مقدس تے کرتا او دو بی بی فضا ویندیاں فوراً اس خیمے جو نکل گئی تے جناب زینب نو حضرت فضا نے کہا بی بی جلدی یا لیلا اپنی قربانی تیار کر جنہیں میں نے بی بی آکے نا جلدی یا لیلا اپنی قربانی تیار میں پڑھیا بی بی ایڈی جلدی آئے نے چادر دا پلہ زمین تے خط دے نام ہے بی بی پاک سامنے آئے نا جدو علی اکبر دی ماں دے خیمے دے حضرت فضا نے پلہ ہٹایا سامنے ماں بیٹے کھڑے سن ہاتھ دا اشارہ پوچھنا نو حضرت علی اکبر نے سر مبارک دے اتے کرتا تھلے کر لیا سی آج ماں پترہ ویکھیا نا دروازے تے بی بی زینب دو بے ٹورن لگے نے بی بی ہاتھ دا اشارہ کر کے ملکہ شام نے فرمایا لیلا رک جا اکبر چ میرا بھی حصہ ہے کلی تیار نہ کر میں نو اڑیک دلے تو سا جملہ سننے تو اڈا دل حل جانا ہے جدو بی بی نے فرمایا نا اکبر چ بابا جی میرا بھی حصہ ہے میں نو بھی بچ شامل کر اس تیاری ہے دو قدم پیچھے ہٹ کے بی بی لیلا نے فرمایا میں کدی آکھیا اکبر میرے اے اکبر بھی توڑا ہے اور سگرہ بھی توڑی ہے اسی تے جمیں خالی دامن سویرے چاہے ہیں میں نو کربلا نے لٹ لیا فرمایا نہیں پر جائی کرتا تو پوایا پاگ میں تے میرے ویر نے بننی فضا میرے ویر نو بلا لیا شبیر اسے خیمے چاہ گیا نے چوڑی چ پاگ پا لی حضرت زینب نے بننی شروع کی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو سا کدی ذاکرین نو ویکھیا ہوئے گا وہ بن کے بخاندے نے جدو پاک وہ بالکل ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھیک سارے دوست پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ پاک بننی شروع کی تھی ماں بھی پی بہندی سی پھوپھی بھی پی بہندی سی جنہیں بڑے پاک پوری بن کے رہا اے پلہ چھڑیا ساڑھے نا پہلے ایک پلہ پہلے سائیڈ تے چھڑ دیتا ساڑھے کوئی شک و شبہ نہیں تمام مقتل چھے انجی لکھے ہیں جدو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ آخری چھڑیا پلہ حضرت علی اکبر دا عزیزان گرامی قدر اے ایتھے لیا کے بند دیتا ہے نا ایتھے او دو بی بی لیلا نے خیمہ چھڑ دیتا میں دعا کرنا گا آج دی دعا صرف علی اکبر دے جگر دا صدقہ کرنا چاہتا شہادت میں نہیں پڑھ سکتا تیاری دا جملہ سننا خون علی اکبر دا صدقہ صرف آج پانا ہے تے دعا منگنی ہے جدوں بی بی خیمہ چھڑ دیتا ہے تو ہم پوچھو گئی کدھر علی اکبر دی والدہ ماجدہ عزیزو ادھر گئے نے جدھر حضرت عباس دا خیمہ حضرت عباس اندر تلوار پہ صاف کرتے حضرت فضل دروازے تے بیٹھے یقین کرو لفظے نے
کہ حضرت فضل نے پہلے ویکھے تو ویکھ کے فرماندے نے بابا بابا گھبرا کے آکھیا نے حضرت عباس فرمایا جی بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا بابا تلوار چھڑ دے ساڈے دروازے وال ٹر کے او پئی آوندی ہے جڑی کسے علاوہ ٹر کے نہیں صدقے اس بی بی دی عزت و صدقے جڑی کسے گھر ٹر کے آپ نہیں گئی۔ حضرت عباس دوڑ کے باہر آئے تے علی اکبر دی ماں کھلوتے سن، یقین کرو 3 قدم پیچھے ہٹ کے حضرت عباس نے فرمایا بی بی اگر کوئی کام سی تے مینوں پیغام بھیج دی، فضا نو بھیج دی، میں تیرے دروازے تے آوندا، تو ہی دس کدی تو انج آپ ٹر کے آج تک کسے دروازے تے گئی ہے؟ بڑا ڈاڈا بندہ جدا دل نہ پسیجے جدو آکھے نا تو آپ ٹر کے کدی کسے تے دروازے تے گئے ہو؟ دوویں ہاتھ سر تے رکھ کے بی بی نے فرمایا آج میرے مان ٹوٹ گئے اور جدی وجہ تو میں کسے حل نہیں سا جانتی، سارے میرے حل ہوندے سو، او موت واسطے تیار کھلوتا ہے، میں تیرے کو سفارش کران نہیں آئی، صرف آ کے بیگ عباس تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسی لگتی؟ حضرت عباس دی میں پڑھیا چیخ نکل گئی ہے، حضرت علی اکبر دا تحت الحنک ویکھے اور فرمایا بیٹا اکبر تینوں زندگی چ موت دا لباس کسے پوا چھڑے؟ دوویں ہاتھ لیلا سلام اللہ علیہ جوڑے فرماندے نے ایک واری باہروں گھوڑا لیا کے باہرلی کنات دے اندر مینوں وکھا چھڑو میرا اکبر گھوڑے تے کڈا سونا لگدا۔ حضرت علی اکبر دے گھوڑے دا نام عقاب ہے، آخری جملے پڑھنا، حضرت عباس لگام پھڑ کے اندر لے آندا ہے، لیا کے کھلا رہے ہیں۔ خدا دی قسم مقتل تے جملے نے ہر مقتول کا ماتم لاش آنے کے بعد ہوا، کی میں پڑھے ہیں ہر شہید کا ماتم لاش آن تو بعد ہویا ہے۔ ایک کلا شہید ہے کربلا دا جدا ماتم ٹورن لگیا شروع ہوئے، جڑے میں نے گھوڑا لے آگے کھلا رہے ہیں، علی اکبر نو مولا سوار کرانا شروع کیتا ہے، فرماتے رکاب نے بسم اللہ کھیا، زین نے سبحان اللہ کھیا، لیلہ نے انہا للہ کھیا، جدو زین عقاب دے اکبر ساج گیا عورتہ نے حلقہ بنا کے ماتم کیتا ہے، کوئی اندھی سی واہ محمد کوئی اندھی سی واہ علی کوئی اندھی سی واہ اکبر۔ آخری جملہ پڑھنا، راوی آندہ ہے بیبیاں پھر کے نا طواف کی شکل میں ماتم کنا تھی کہ ایک بی بی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی۔ صدقے بھائی سنو سمجھن تو صدقے تو آڑی سمجھ تو صدقے جنہوں سمجھ آگئی۔ فرماندے نے ایک وکری بی بی جو اے لفظ نے مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی، اس بی بی نے آکے دسنا تو انہوں پتہ لگ گئے، اس بی بی نے آکے دووے باما کوڑے دی گردن چپائی۔ حضرت علی اکبر نے آج ویکھیا تو فرماتے نے جی پھوپھی تو سگاور ہی نہیں فرمایا، پھوپھی اماں کوئی حکم ہے؟ آج ویکھ کے فرماتے نے میں تینوں کنہ چر پالے، فرماتے نے بابا دس دینے جدن میں دنیا تے آیا تسی میں لے گیا سا، جے میری عمر 18 سال ہے تو تساں 18 سال ہی تساں پالے۔ فرمایا جیڑی ماں 18 سال پالن والی ہوئے پاویں پالن والی ہوئے او دے کچھ حقوق ہوندے نے یا نہیں؟ فرماندے اماں تیرے سارے حقوق میرے ذمہ۔ فرماندے نے 18 سالاں بعد ماں اپنا حق طلب کر دی، میں پالن دا حق تیرے کو طلب کرنی ہے۔ رو پینے علی اکبر علیہ السلام فرماندے نے اماں اوکھے ویڑے منگے مدینے منگ دی، میں دسدا میں تیرے پالن دا کی مول پانا، پیو میرا غریب ہے، ویر میرا پردیسی ہے، آباد رہو، ساڑھے خاندان تے لٹ پہ گئی ہے لیکن منہ جو کٹو منگ دے کی ہو۔ فرمایا مشکل کشا دی بیٹیاں حق بھی او طلب کرانگی جڑا مشکل نہ ہوئے۔ فرما دے نے اماں منہ جو کٹو کی چاندے ہو، اے تیرے منگن تو صدقے علی دی بیٹی۔ فرما دے نے نقاب الٹ کے کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں تیرا منہ چمنا چاہتا، صدقے جاؤ جدو بی بی زینب آزادارو منہ چم لے، پچھو ایک نحیف جائی آواز آئی، اوکھی آواز ہے تو اڈی آوازہ پھر بلند ہو جاڑی ہیں، جدو بی بی منہ پہ چم دی سی پچھو ایک نحیف جائی آواز آئی، منہ ایتھے ہی رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھی۔ جدو ام کلثوم منہ چم لیا پچھو ایک ہولی جی آواز آئی، ویر منہ ایتھے رکھی میں تیری او بہنا جدے نہ سورے بچے
جدے نہ پہ کے بچن. پچھو ایک نعیف جی آواز آئی. میں کی کرا میری ماں بطول نہیں. آواز آن دیا پھپھی رکیا تسی بھی جلدی آؤ. حضرت عباس دی زوجہ نے فرمایا میں بیگانے کر دیا. آواز آن دیا چاچی تسی بھی آؤ. جدوں ساریاں بیبیاں منہ چم چم کے فارغ ہو گئیاں ایک ضعیف جو آواز آئی ایک ضعیفہ تھی. آواز ہوندی ہے میرا بھی کوئی رشتہ ہوندا, میرا خاندان نال کوئی رشتہ ہوندا. علی اکبر پلٹ کے ویکھیا تے فرماتے نے اماں فضا تینوں تے میرا پیو بھی اماں سد دے. اماں آگے میرا منہ چوم تیرے نہ ساڈا بڑا بڑا رشتہ آباد ہوئے. قبلہ جڑے والے فضا منہ چوم لیا. حضرت علی اکبر گھوڑے نو ایڑ لا دیتی. جڑا انتظار ہے میں مکا دیتے انتظار پہ جدو کنیز بھی فارغ ہو گئی ہن پیچھے تے رہ کوئی نہیں گیا. جدو گھوڑے نو ایڑ لائی تے گھوڑا نہیں نہ ٹریا. حضرت علی اکبر نے رکاب ال ویکھیا تے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاب تے آئے. حضرت علی اکبر نے پلٹ کے ویکھیا تے بی بی سکینہ پہ فرماندے سن میں منہ نہیں چومدی, میں منہ نہیں چومدی, تینوں بھی جلدی ہے. بابا تینوں ٹورنا چاہتا ہے, ماں نے اجازت دے دیتی ہے, بہن روک دی نہیں. نہ تھلے اتر نہ میرے گلے لگ. اوکھا جملہ ہے. بی بی فرمایا رکاب